نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اسی کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 160 پر گفتگو کریں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کی نے ارشاد فرمایا وَقَطَعْنَهُمُ الثَّنَايَا عَشَرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُولُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان کو 12 گروہوں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ بنی اسرائیل کی وہ جو قوم تھی ان کو 12 گروہوں میں، قبیلوں میں، 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل جو قوم ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو آپ کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں کی ہی نسل جو تھی وہ چل رہی تھی بنی اسرائیل میں سے، اور جو بڑھتے تو یہاں موسیٰ علیہ السلام تک یہ بات جب آئی تو وہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ مجتمع تھی، کٹھی تھی ساری۔ تو پھر اللہ کریم نے اپنی حکمت اور اپنی تدبیر سے ان کو دوبارہ نسلاً جو تھے نا، ہر باپ کے بیٹے کو علیحدہ کر کے قبیلہ بنا دیا، ایک گروہ بنا دیا۔ تو 12 قبیلوں میں، 12 گروہوں میں اللہ کریم نے ان کو، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو تقسیم کر دیا۔ اور پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی طلب کی، یعنی کہ جس سفر میں وہ جا رہے تھے رستے میں بیابان تھا، پانی کا وہاں پر کوئی بندوبست نہ تھا، تو پانی کی طلب جب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پانی چاہیے پینے کے لیے۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس پتھر پر آپ اپنا عصا ماریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کہ اپنا پتھر جو ہے، اپنا عصا جو ہے اس پتھر پر مارو۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے پس ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، یعنی کہ وہ 12 قبیلے بنائے اور 12 ہی چشمے اس میں سے، پتھر میں سے جاری کیے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک چشمہ جو تھا اس کو اللہ فرماتا ہے کہ جان لیا، گھاٹ اپنی معلوم کر لی۔ اور پھر دوسری نعمت جو انہوں نے اللہ کریم نے یہاں پر جس کا ذکر کیا کہ ان پر ابر جو تھا بادل کا سایہ کیا، کہ وہ بیابان میں سفر کرتے تھے تو اللہ کریم نے ان پر یہ نعمت کی کہ جہاں پر وہ سفر کرتے، قیام کرتے، کہ بادل جو تھا ان پر ہمیشہ سائبان کی طرح تنا رہتا۔ اور پھر ببوگ نے جب نڈال کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو اس کا اللہ کریم ذکر کرتا ہے کہ پھر میں نے ان پر من و سلوہ اتارا، آسمانوں سے من اور سلوہ اتارا۔ یہ 2 قسم کا کھانا تھا جو ان پر، بنی اسرائیل کی قوم پر اتارا گیا۔ من جو تھا وہ میٹھا تھا، یعنی کہ وہ گرتا تھا، جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ حلوہ کہہ لیں اس کو، شرینی ٹائپ میٹھی چیز تھی جو اللہ کریم نے ان کے لیے اتاری، تو وہ کھاتے تھے۔ اور پھر سلوہ جو ذکر آیا ہے تفاسیر کی کتب میں، وہ بٹیر تھا یا بٹیر نما کو پرندہ تھا جو بنا ہوا اللہ کریم جو ہے آسمانوں سے ان پر نازل کرتا تھا۔ یہ اللہ کریم نے ان پر نعمت کی تو وہ مانو سلوہ کھاتے رہے، لیکن اللہ کریم نے ساتھ یہ شرط لگائی تھی۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی، آیت نمبر 57، 58، 59، 60۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے سورہ بقرہ میں اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو
تو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ کھاؤ پیو اس میں سے، اور یہاں بھی فرمایا اس میں سے کھاؤ پیو، مگر نافرمانی اور کفران نعمت نہ کرنا۔ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جب جس بات سے منع کیا گیا کہ اس کو کھاؤ لیکن اس کو بچا کے نہیں رکھنا، کل کی فکر نہیں کرنی، جب اترتا آسمانوں سے ہے، دینے والا تمہیں رب ہے، تو پھر تمہیں کل کی فکر کرنے کی ضرورت، یہ بچا کے ہی رکھنا، اترے جی بھر کے کھاؤ پیو، لیکن اس کو بچانا، چونکہ وہ عادتاً مجبور تھے، نافرمانی کرنا ان کی گھٹی میں تھا، تو وہ انہوں نے چلاکی کرنی شروع کر دی۔ جب بچا کے رکھنا شروع کیا تو پھر اللہ کریم، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا۔ اور یہ ایک اور بات ضمناً میں عرض کر دوں کہ وہ جو پتھر تھا نا، پتھر، اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ پتھر محفوظ تھا، وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چھوٹا تھا پتھر تھا، جیسے سمجھ لیں 1 فٹ بائی فٹ کا، انسان کے سر کے برابر روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر تھا۔ اور وہ پتھر وہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، وہ نہاتے تھے دریا میں، تو وہ پردے کا خاص اہتمام نہیں کرتے تھے، جیسے ہمارے لوگ نہروں دریاؤں میں نہاتے ہیں نا، تو سطر کا کوئی اتنا بندوبست نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنے سطر کو ڈھانپ کر نہایا کرتے تھے، جسم مبارک پر کپڑے پہن کر نہایا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ ان کو مذاق کرتے تھے کہ آپ یہ کپڑے کیوں نہیں اتار کے نہاتے؟ تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بہتان لگایا کہ ان کو بیماری ہے جسم کی، کوئی برس ہے یا کوئی اور بیماری ہے، ان پہ داغ ہے ان کے جسم پر، جس سبب سے یہ کپڑے نہیں ہمارے سامنے اتارتے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ گفتگو انہوں نے کی۔ تو اللہ کریم نے ایک بندوبست کیا اپنے تائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے اور وہ اپنے کپڑے اتار کر انہوں نے ایک پتھر پر رکھے، تو اللہ کریم نے اس پتھر کو حکم دیا کہ وہ پتھر جو تھا اللہ کے امر سے وہ بنی اسرائیل کی قوم کی طرف چل پڑا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب پانی سے نکلے تو اس پتھر کے پاس جا پہنچے، اور بنی اسرائیل قوم کے پاس وہ پتھر تھا، تو جو اللہ کریم نے ان کا وہ جسم مبارک تھا وہ اس کو بنی اسرائیل کی قوم کو دکھا دیا کہ دیکھ لو میرے موسیٰ کے جسم پر کوئی عیب نہیں ہے۔ اور روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ وہی پتھر تھا، حضرت اپنا صحیح بخاری اور مسلم شریف دونوں کتب میں یہ واقعہ درج ہے، لیکن یہ اس میں یہ درج نہیں ہے کہ یہ پتھر وہی تھا کہ جبرائیل میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ پتھر سنبھال لو، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ واقعہ موجود ہے دونوں کتب میں، موسیٰ علیہ السلام کے یہ پتھر کے بھاگ جانے کا کپڑے لے کر۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اسی پتھر کو آپ نکالتے تھے اور عصا جب اس پر مارتے تھے تو وہ چشمے پھوٹ جاتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے اس پانی سے سیراب ہوتے تھے، اور پھر دوبارہ اس کو عصا مارتے اور وہ پانی بند ہو جاتا، پھر اس کو سنبھال لیتے۔ اس طرح کی روایت میں بھی جو بات جو ہے وہ ملتی ہے۔ پر یہ ہے کہ جو اللہ کریم معجزہ بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے، یہاں جو معجزات کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پتھر میں سے چشموں کا برآمد ہونا اللہ کے امر سے، کہ پتھر کے اندر ایک خاصیت نہیں ہے کہ وہ پانی نکالے، پتھر کے اندر خاصیت یہ نہیں ہے پانی نکالے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ 12 چشمے نکالے میں نے، گنتی بتائی، پتھر کے پر ایک دفعہ صاحب مارا، چشمے 12 میں نے نکالے، اور ہر قوم کے لیے علیحدہ میں نے پانی کے پینے کا بندوبست کر دیا۔ اور پھر فرمایا یہ اللہ کریم نے کہ پھر من اور سلوا بھی میں نے ان پر اتارا۔ اور سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اس قوم نے کہا کہ ہم تو کھا کھا کے تھک گئے، یہ میٹھا اور یہ بٹیر کھا کھا کے تھک گئے مولا، اب تو کچھ اور ہم پہ نازل فرما، یہ ہمیں ککڑی دے، کدو دے، پیاز دے، اس طرح کی چیزیں وہ تفصیل کے ساتھ آتی ہے کہ یہ ہم پہ نازل فرما۔ یعنی کہ اس قدر بے صبری اور نافرمان قوم تھی کہ کسی بات پر ٹک جانا یا کھڑے رہ جانا ان کے مزاج میں یہ شامل نہ تھا، بار بار اسی طرح کی جو ہے ہٹتے کرتے، اور بار بار اللہ سے معافی مانگتے، اور بار بار اللہ نے ان کو معاف کرتا چلا جاتا۔ تو یہاں اللہ نے جو ذکر کیا کہ انہوں نے ظلم ہی اپنی جان پر کیا، کہ جو میں نے من و سلوا ان پر اتارا تھا نا، اس پر اکتفا نہ کیا انہوں نے، اور پھر اپنی نافرمانی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، مجھ پر کوئی ظلم، اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں نا کہ اگر بنی اسرائیل کی قوم اسی من سلوا پہ رہتی، قائم رہتی، اللہ سے سوال نہ کرتی، تو آج تک من و سلوا اترتا رہتا، ہماری بھی موجیں لگی رہتی، کچھ نہ کرنا پڑتا جی۔ تو ان کی طبیعت میں جو یہ بات تھی نا کہ سوال کرنا اور نافرمانی کرنی،
اس کے سبب سے وہ جو اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر ملتا تھا وہ بھی جاتا رہا، وہ بھی جاتا رہا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ کرو نا، کھیتی باڑی کرو، اگاؤ ناج اور کھاؤ، محنت کرو اور کھاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، میرا تو کچھ نہیں گیا، اللہ نے بند کر دیا۔ پھر آیا کریمہ 161 میں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ او یاد کرو اس وقت کو بھی جب ان سے فرمایا گیا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ جب سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو سامنے ایک شہر آیا، اس کے متعلق کئی نام اس کے لیے جاتے ہیں، اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اریحہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اس میں جو قوم بات اس کے متعلق بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ قوم جو تھی عمالقہ نامی قوم تھی، وہ عاد کی نسل میں سے چلے آ رہے تھے، بہت بڑے بڑے جبارین جن کو کہا جاتا تھا نا، ان کی باقیات جو تھی نا، ان کی نسل جو تھی وہ شہر میں آباد تھی، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ اس بیت المقدس یا اریحہ شہر میں داخل ہو جاؤ اور یہاں پر سکونت اختیار کرو، رہو یہاں پر جس طرح چاہو کھاؤ پیو، لیکن جب داخل ہونا تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ شہر میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ کہتے ہوئے شہر کے دروازوں میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اللہ کریم نے یہ شرط لگائی، تو اس کے بدلے میں میں کیا کروں گا کہ تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا نا، اتنی نافرمانیاں کی، ساری کی ساری مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، معاف کر دوں گا، اور ہم ان قریب نیکوکاروں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ کریم شاہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلٌ غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اور پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اس کو دوسری باتوں سے بدل دیا۔ اب یہ بھی کہنا گوارا نے کیا کہ اللہ نے جب کہا کہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں سے داخل ہونا، اتنا کشٹ کرنا بھی انہوں نے گوارا نہ کیا۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے بدل دیا اس بات کو اور اپنی من چاہی زبان استعمال کی، اپنی من چاہی دعا جو تھی نا وہ مانگی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے سو ان پر عذاب جو ہے آسمان سے نازل فرمایا، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے، وہ ظلم کرتے تھے۔ اور روایت میں یہ آتا ہے، کتب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو عذاب اللہ کریم نے نازل کیا وہ طاعون کی شکل میں نازل کیا۔ وہ بیماری 70,000 کے لگ بھگ جو بندہ تھا، اس بیماری کے سبب سے اللہ کریم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہر جگہ پر جو تھا یہ نافرمانی کرتے چلے جانا اور اللہ سے معافی مانگتے جانا، اللہ معاف کرتا جانا، اور اسی طرح انہوں نے جب اس بات کو بدلا جو اللہ نے حکم دیا تو پھر اللہ کریم نے ان کی گرفت کی۔ اور یہ بھی عذاب جو تھا وہ ساری قوم پر نازل نہیں کیا، ساری قوم پر نازل نہیں کیا، ان میں سے کچھ جو لوگ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کریم نے ان کو پکڑ لیا، اور 70,000 کے لگ بھگ جو بندہ تھا نا، وہ تفسیر کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ 70,000 بندہ اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو ہلاک کر دی۔ تو آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔